أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 8، پارے کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ خود ہی بیان کروایا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں دیا. زکوٰۃ کی تقسیم میں جب بھی کوئی مسئلہ درکار ہو تو فوراً سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کھول لیں، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اسی آیت کریمہ سے مل جائے گا. منافقین لوگ جو تھے ان کا انصاف کا معیار یہ تھا کہ ہمیں مل جائے، ہمیں ملے تو انصاف ہے، اگر نہ ملے تو نا انصافی ہے. یہ انصاف کا معیار ہی غلط ہے. مجھے مل گیا تو انصاف ہے، نہیں ملا تو زیادتی ہے. یہ انصاف کا معیار تھا منافقین کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. انما الصدقات للفقراء، یقیناً صدقات، یہاں پر صدقات سے مراد فرضی صدقہ اور زکوٰۃ ہے. صدقہ کا لفظ بڑا وسیع ہے، وسیع معانی میں استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور اپنے جو بال بچوں پر انسان خرچ کرتا ہے اسے بھی صدقہ کہا جاتا ہے. تو صدقہ کا لفظ وسیع ہے، صدقہ فطرانہ ہے. یہاں پر صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ. اس کی دلیل یہ آخری لفظ ہے اس آیت کریمہ میں، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. تو جو فرضی زکوٰۃ اور صدقات ہے، فرائض، ان کا یہاں پر بیان ہے. کل یہ 8 آدمی ہیں. نمبر آپ یاد رکھ لیں گے آیت کا، آیت نمبر 60، تو ساری زندگی سکون میں رہیں گے. انما الصدقات، یقیناً صدقات، زکوٰۃ، للفقراء، واسطے فقیروں کے. ہماری زبان میں فقیر محتاج، جو محتاج ہے وہ فقیر ہے. اور اس میں یتیم بچے، بیوہ عورتیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ لفظ فقیر میں شامل ہے. دوسری قسم ہے والمساکین، اور مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جس کا کام ہے تھوڑا بہت لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ضرورت سے مراد ضروریات زندگی، ضروریات زندگی.
یہ دوسری قسم ہے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ لینے والے۔ تیسری قسم والعاملین علیہا، اور کام کرنے والے ان پر جو کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو وصول کرنا، زکوٰۃ کو جمع کرنا، زکوٰۃ کو تقسیم کرنا، اس محکمے میں ملازم ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی اسی مال سے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ سے، جو کام کرنے والے ہیں، عاملین۔ چوتھا فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے۔ تالیف قلب، ایک آدمی کافر ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے، یا نو مسلم ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، یہ اللہ پاک نے ایک مد رکھی ہے۔ تالیف قلوب، دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنا یا اسلام کی نفرت کو کم کرنا تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ تالیف قلب۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، رقاب غلامی کا سلسلہ چلتا تھا اور غلاموں کی منڈی لگتی تھی، انسان بکتے تھے، جس طرح بھینس ہے، گائے بکری فروخت ہوتی ہے، اس طرح تو ایسے لوگوں کو آزاد کرانے میں ہمارے ہاں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو بے گناہ کسی کیس کے اندر مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی ہے، جیل چلا گیا ہے، وہ بے گناہ، تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور مقروض لوگ۔ قرضہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ انفرادی قرضہ، ایک آدمی قرض کے نیچے دب گیا ہے، گردن تک ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے۔ دوسرا جو قرضے کی قسم ہے وہ ہے اجتماعی، جس طرح پچھلے سالوں میں آپ نے ایک نعرہ سنا، قرض اتارو ملک سنوارو، تو اس مد میں بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نعرہ لگانے والے اخلاص کے ساتھ، تو الحمدللہ ملک میں ایسے بڑے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں، کر سکتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اللہ کے فضل سے کر سکتے بھی ہیں۔ اس نعرے میں اگر اخلاص ہو تو ملک پاکستان کا قرض اللہ کی توفیق سے ادا ہو سکتا ہے اور ملک آزاد ہو سکتا ہے غلامی سے۔ کرنے والے بھی ہیں، اخلاص والے کر سکتے بھی ہیں، لیکن اس نعرے کو لے کر چلنے والا اخلاص والا ہو تو اللہ پاک پھر اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ پہلے جو مدات بیان ہوئی ہیں مصارف، وہ ہیں انسانی ضرورتیں، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مقروض ہے، یہ فی سبیل اللہ، اس میں انسانی ضرورت کوئی نہیں، اس میں ہے اللہ کے دین کو کھڑا کرنا، الہ کلمت اللہ۔ اس کا سب سے جو پہلا مصداق ہے وہ عربی تفسیروں میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے وَهُمُ الْغُزَاةُ، اور وہ ہیں مجاہدین، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو فی سبیل اللہ میں جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ اکثر تفسیروں میں ایسے لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں گے جو صحابہ سے مروی ہے، تابعین سے، تو سب سے پہلا مصداق الغزاة، غزوہ کرنے والے۔ اللہ
अल्लाह के दीन को खड़ा करने वाले। फी सबीलिल्लाह अल-क़िताल अल-जिहाद फी सबीलिल्लाह। हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आपसे सवाल हुआ कि 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, तो अगर कोई ज्यादा सवाब लेना चाहता है, मैं ज़कात दूं और सवाब ज्यादा कमा लूं, तो 8 में से किसको दे कि ज्यादा सवाब मिल जाए? तो आपने फरमाया मुजाहिदीन को फी सबीलिल्लाह। बाकी जो 7 है वो एक तरफ है। अगर कोई चाहता है कि मैं ज़कात दूं और सवाब ज्यादा मिले तो वो अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और दूसरा इसमें दीनी मदारस अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में घेरे गए, महसूर है, कारोबार नहीं कर सकते, कारोबार का सफर नहीं कर सकते। एक आदमी कारोबार करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और एक शहर से दूसरे शहर में। आज मैं कराची जा रहा हूँ पैसे लेने, आज मैं पेशावर जा रहा हूँ, तो वो लोग जो फी सबीलिल्लाह महसूर हैं वो ऐसा कारोबार नहीं कर सकते। वो भी हकदार है कि उनकी मदद की जाए और ताउन किया जाए और खिदमत की जाए। और फी सबीलिल्लाह बाज़ सहाबाए किराम से हज और उम्रा के बारे में भी मरवी है कि एक शख्स है, दिल में बड़ा शौक है, मोहब्बत है। शौक और मोहब्बत तो हर शख्स को होता है अल्लाह के घर जाने का, हज और उम्रे का, लेकिन अजीज भाइयों फर्क जरूर होता है, फर्क जरूर होता है। और जो आदमी शौक है, चाहत है, मोहब्बत है, लेकिन उसके वसाइल ही नहीं, तो उसको ज़कात से ताबुन करके हज करा सकते हैं, उम्रा करा सकते हैं। फी सबीलिल्लाह इसकी तफसीर में सहाबा और ताबईन और मुफस्सिरीन से ये बात भी मरवी है। तो दीनी मदारस का हक खाने के लिए पूरा रमज़ानुल मुबारक में एक सवाल होता है, मुलाकात पर भी और टेलीफोन पर भी एक सवाल हर रोज बिला नागा। अच्छा मौलाना साहब ये बताओ कि एक शख्स से मैंने रकम लेनी, वो दे नहीं सकता, बड़ा ही मजबूर है, तो मैं ज़कात से उसकी मदद कर दूं। इसका मकसद क्या होता है कि एक मेरी रकम है डूब गई है, तो डूबी रकम को ज़कात के खाते में डालकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। पूरा रमज़ानुल मुबारक ये सवाल हर रोज बिला डागा। अच्छा बोल साहब ये बताओ, एक आदमी से मैंने पैसे लिए, वो बड़ा ही मकरूज हो गया, दे नहीं सकता, ज़कात से उसकी मदद कर दूं, क्या मतलब अपना उल्लू सीधा कर लूं, अपनी रकम खड़ी कर लूं? तो वो हक जो मदारस का और मुजाहिदीन का है अपनी रकमें सीधी करने में, अल्लाह सच्चा जानता है। रोजाना ये सवाल, और जो ही सवाल होता है तबीयत में कब कभी तारी हो जाती है, डर लगता है। इतना सवाल, असल मकसद ये होता है अपनी डूबी रकमें सीधी करना। हाँ, एक चांस तो हो सकता है, कभी कभार तो ऐसा हो सकता है, चलो कोई चांस बन गया हकीकी मानों में, लेकिन हर रोज और हर शख्स इसी काम पर। और इस तरह एक ये सवाल, भाई को ज़कात दे दूं, बहन है बड़ी मजबूर है उसको ज़कात दे दूं। वो पंजाबी की मिसाल है, अन्ना वंडे शरीनी ते पहुंचो अपने। ये सवाल भी बड़ा आता है। अच्छा भाई है, बहन है, हकदार है, ज़कात दे दे। भाई ज़कात के अलावा नहीं उनकी मदद कर सकते, हकदार हैं, उसमें ऐप कोई नहीं, लेकिन एक चांस हो तो फिर है। मदारस का और मुजाहिदीन का जो हक है वो अपने ही इर्द गिर्द तकसीम करके और अपनी डूबी रकमें खड़ी करके अपने आप को समझते हैं हमने बड़ा अपना मकसद पूरा कर लिया।
تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں دیا، اپنے اختیار میں رکھا ہے. وابن السبیل اور مسافر ہے، حادثہ ہو گیا ہے، جیب کٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، گھر میں وہ صاحب خیر ہے، سفر میں اس پر مشکل آ گئی ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، وہ نفل نہیں ہے، نفل نہیں، فرض ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں، دائیں ہاتھ سے، بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں کو پتہ نہ چلے. اور آج کل ایسے ذرائع ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، ہر شخص کو پتہ ہے ٹیلی فون استعمال کر رہا ہے، اس کے فون پر لوڈ کرا دو، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو کیا پتا کہاں سے یہ میرے ساتھ تعاون ہوا ہے. اسی طرح مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہیں کہ کسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے. بعض ایسے بھی جن سے ڈر لگتا ہے. ایک شخص نا میرے پاس آیا، وہ مجلس میں بیٹھ گیا، کہتا ہے میں نے فلاں فلاں عالم دین کی دعوت دی، ان کو کھانا کھلایا. بیٹھے رہے، پھر 2-4 منٹ گفتگو ہوتی رہی، پھر کہتا ہے فلاں فلاں عالم ہے، ان کو میں نے کھانا کھلایا. پھر 2-4 منٹ گزرے، پھر یہی بات. ایک مجلس میں تقریباً 10 مرتبہ میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اور اتنا میں ڈرا کہ ساری عمر اس سے کھانا نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا. یہ تو اتنے ایک مجلس میں اتنی مرتبہ ذکر کر رہا ہے، ذلیل و رسوا کر رہا ہے کھانا کھلانے کے بعد. تو دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. نمازیوں کی تعداد آپ کے علم میں ہے کہ 100% میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے. 5 روزانہ نماز. زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے، نماز پڑھنے والوں سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے. حالانکہ یہ فرض ہے اور نفل نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کی بھی ذرا وضاحت سماعت فرما لو. ایک تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آپ کی آل نہیں زکوٰۃ لے سکتی، حلال نہیں ان کے لیے. ہاں اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دیں گے، لے نہیں سکتے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، حرام کیا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح دوسرا وہ شخص تندرست ہے، توانا ہے، جوان ہے، کما سکتا ہے، کر سکتا ہے، فرمایا یہ بھی حقدار نہیں ہے. تیسرا وہ طبقہ جو انسان کی کفالت میں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کفالت میں، ان کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا. ہاں حدیثوں میں آتا ہے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. بیوی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے. خامن جو ہے وہ مسکین ہے، فقیر ہے، تو بیوی اپنے مال سے اپنے خامن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اس کا ثبوت ہے احادیث میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے متفق علیہ احادیث میں مروی ہے. تو یہ چند ایک لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمْ، جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ لفظ بار بار آتا ہے وَمِنْهُمْ اس صورت میں. وَمِنْهُمْ کا لفظ جہاں آئے تو فرق سمجھ جائے
کہ یہاں منافقین کی رسوائی کا کچھ سامان ہے، بڑی بے ادبی کرتے، اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الفاضحہ، رسوا کرنے والی، اہل نفاق میں بڑی رسوائی ہے۔ کچھ ان میں سے ایسے بے نصیب ہیں الذین یؤذون النبی، جو نبی کریم کو ایذا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایذا کیا دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ کان ہے، کانوں کا کچا ہے، توبہ استغفر اللہ، زبان زیبا نہیں دیتی، اتنے بدبخت کہتے ہیں لا الہ الا نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے اذن، کان ہے، کانوں کے کچے۔ اصل میں جو منافقین کی شرارتیں اور ان کے برے منصوبے ہوتے نا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے اور مومن بتا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے آپ کان ہیں، ہر بات پہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل اذن خیر لکم، وہ خیر کے کان ہیں، خیر کی بات آپ مانتے ہیں۔ یؤمن باللہ، آپ یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی، ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو عام خبریں ہیں غلط قسم کی آپ ان کی تصدیق تو نہیں فرماتے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، منکم، تم سے، یہاں ایمان سے مراد ہے زبانی ایمان، بس زبان پر ایمان ہے، دل میں کوئی نہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ ان کے بہانے عذر سن کے قبول کر کے معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو توبہ کا ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، وہ دنیا میں کہاں عزت پائے گا اور آخرت میں کہاں عزت پائے گا؟ اس کا مقدر دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، تباہی ہے، اور تباہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ لعنہ اللہ وعبدہ، اللہ ایسے بے نصیب پر اپنی بے بہا لعنتیں کرتا ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ وہ راضی کریں تم کو، راضی کریں تم کو، راضی کر دیں، قسمیں کھا کھا کے، اللہ کی قسم میرا دل صاف ہے، میں دل سے مخلص ہوں۔ کوئی دل کسی نے دیکھا ہے؟ کرتوتیں منفی ہیں نا، کرتوتیں ایسی نہیں ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہے وہ ایمان والے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہوں نے نہیں جانا انہو کہ بے شک من یحادد اللہ، جو مقابلہ کرے، جو مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ، ڈرتے ہیں منافق لوگ
अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरा, कि उतारी जाए उन पर कोई सूरत। बड़े डर है, खौफ है कि कोई आयत नाज़िल हो जाए, कोई सूरत नाज़िल हो जाए जिसमें हमारी खबास्तों को खोल दिया जाए। खासकर सूरत तौबा से बड़े डरते हैं मुनाफिक लोग। तुनब्बिउहुम, ये बताती है उनको सूरत, खबर देती है, बिमा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है। दिलों के राज खोल खोल के बयान करती है सूरत तौबा। कुल इस्तहज़िऊ, कह दीजिए तुम मजाक करो, इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, बेशक अल्लाह ताला निकालने वाला है जिससे तुम डरते हो कि हमारे राज फाश ना हो जाए, खुल के सामने ना आ जाए। वला इन सअल्तहुम, अगर आप सवाल करें उनसे, मुनाफिकीन से, ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। अगर आप सवाल करें उनसे तो वो जरूर कहेंगे, यकीनन हम थे नख़ूज़ु, गुफ्तगू करते, व नलअब, और खेलते। कुल, आप फरमा दीजिए, अबिल्लाहि, क्या अल्लाह के साथ और उसकी आयतों के साथ और उसके रसूल के साथ कुन्तुम तस्तहज़िऊन, तुम मजाक करते हो। ये मुनाफिक लोग ना ग़ज़वा तबूक के बारे में कह रहे थे, अच्छा जा रहे हैं ना रोम के खिलाफ लड़ने के लिए, रोम सुपर पावर है, उन्होंने किसरा को शिकस्त दे दी है, कोई भी बच के नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल भी नहीं बचेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहे थे। कभी कहते देखो घर में आटा कोई नहीं और सुपर पावर के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की बातें करते, कोई नहीं बच कर आएगा। जब अल्लाह ताला ने इनकी खबास्तों को सामने किया, खुलकर बात सामने आ गई, तो कहने लगे हम तो वैसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, हमारा कोई हकीकी इरादा नहीं था। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के साथ हंसना, अल्लाह के रसूल के साथ और उसकी आयतों के साथ मजाक करने के लिए तुम्हें अल्लाह पाक मिले, अल्लाह के प्यारे रसूल मिले, अल्लाह की आयतें मिली। कुछ ऐसे लोग हैं जो अजान को मजाक शुरू कर देते, हज को मजाक शुरू कर देते, हज को और हाजी को और मुजाहिद को और जिहाद को। ओढ़ना बिछौना ये है, हज को बुरा कहो, जिहाद को बुरा कहो, नमाज को बुरा कहो, दाढ़ी को बुरा कहो। मजाक करने के लिए तुम्हें दाढ़ी मिली, हाजी मिला है, जिहादी मिला है। और इस आयत करीमा की तफसीर में उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कोई बंदा किसी दीन के शियार को, किसी निशानी को मजाक करता है ना, अल्लाह ताला की किसी निशानी को, तो वो मुर्तद हो जाता है, कुफर में चला जाता है। इसलिए भाइयों, नमाज, ज़कात, हज, कलमा, दाढ़ी, जिहाद, मस्जिद, हदीस, किसी का जन्नत का, जहन्नम का, फरिश्तों का मजाक नहीं हुआ। कोई फरिश्तों को मजाक करना, कोई जन्नत का मजाक करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने लतीफे बनाए हुए हैं जहन्नम के। ये इंसान कहाँ और कहाँ अल्लाह पाक के अहकामात, कुल अबिल्लाहि व आयातिही, अल्लाह ताला ही तुम्हें मिले, अल्लाह की आयतें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में कह रहे थे कि जी हम तो वैसे हंसी मजाक कर रहे थे, हमारा कोई इरादा तो नहीं था। ला तातज़िरू, तुम उज़र पेश ना करो, कोई उज़र ना पेश करो, कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तुम काफर हो गए। मजाक करके इंसान काफर हो जाता है। किसी भी इस्लाम के शियार को मजाक नहीं करना। ठीक है, कोताहियां मुझ में भी हैं, आपके में, मेरा और आपका और आयात और अहादीस का कोई मजाक बनता है, कोई जन्नत जहन्नम का तमस्कुर बनता है। इन्ना अन ताइफतिन मिनकुम, अगर हम माफ करें एक ग्रोह को तुमसे,
ایک گروہ جو توبہ کرے گا اسے معافی مل جائے گی. نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم تھے، مجرم تھے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.